دوستوں، عزیز بھائیوں، انہوں نے کہا کہ حضور نعوذ باللہ ان پڑھ ہے۔ تو ہم نے کہا اچھی بات ہے بھائی، تم حضور کو تو ان پڑھ کہہ رہے ہو، مگر ذرا یہ بتاؤ تمہاری مسجد میں جو امام صاحب امامت کرتے ہیں تم ان کو کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم ان کو مولانا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ ان کی مسجد کا جو امام ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو میں نے پوچھا بھائی وہ امام کو تم مولانا کیوں کہتے ہو؟ کیا وہ امام صاحب نے زائلوجی پڑھا، بایولوجی پڑھا، وہ امام صاحب نے میتھمیٹکس پڑھا، وہ تمہارے امام صاحب نے مراٹھی لینگویج پڑھی، کیا وہ امام صاحب نے تمہارے کیمسٹری اور ہسٹری پڑھی؟ جواب ملا نہیں مولانا، وہ ہمارے مولانا کو ہم اس لیے مولانا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے عالم کورس کیا ہے، وہ عالم دین ہے۔ میں نے کہا اچھا، نبی ان پڑھ ہے، مسجد کا ملا عالم ہے۔ کیا منوس عقیدہ ہے؟ دیکھو نبی ان پڑھ جو پوری دنیا کو زکوٰۃ کے مسئلے دے رہا ہے وہ ان پڑھ، جو قرآن لے کر رب سے امت کو دے رہا ہے وہ ان پڑھ، جو امت کو فطرے کے مسئلے بتا رہا ہے وہ ان پڑھ، جو زکوٰۃ کھا کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ عالم۔ جو امت کو دین بتائے وہ ان پڑھ، جو دین کے نام پہ چندے کے رسیدہ پھاٹ رہا انہیں علامہ۔ اللہ بہت خوب، مسئلے کو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے نا؟ علامہ۔ اچھا، نبی ان پڑھ امی، نبی کو بول رہا امی۔ میں پوچھا تو کون؟ بولے حضرت جی۔ آپ ذرا غور کرو، اللہ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو کیسے ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، کیسے ان کی عقل کو ماند کر دیتا ہے، کس طریقے سے وہ منحوس عقیدوں میں گھر جاتے ہیں۔ نبی کو امی 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 کہہ کے لفظ امی کا غلط ترجمہ کر کے نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، اور خود کو شیخ الحدیث کہہ رہا ہے، شیخ المعقولات کہہ رہا ہے، شیخ الفقہ کہہ رہا ہے، خود کو علامہ اور خود کو مفتی صاحب کہہ رہا ہے، خود کو حضرت جی کہہ رہا ہے، خود کو شیخ الاسلام کہہ رہا ہے، خود کو فلاں ڈگریاں اپنے نام کے ساتھ لکھ رہا ہے۔ ارے میں نے کہا ظالمو، اگر تمہارا نبی ان پڑھ ہے تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کے تو عالم کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو میں ایک ایمانداری سے ایک بات پوچھتا ہوں، صحیح بتاؤ، ایک ٹیچر اسکول میں پڑھاتی ہے اور خود 10th فیل ہے، تو اس کے پاس پڑھنے والا بچہ انجینئر بن سکتا؟ نہیں۔ زور سے بولو۔ جو ٹیچر خود کبھی جونیئر کالج کی سیڑھی نہیں چڑھی، اس کے پاس پڑھنے والا اسٹوڈنٹ MBBS ہو سکتا؟ پھر ظالم تو ان پڑھ کا کلمہ پڑھ کے مولانا کیسا بنا؟ سبحان اللہ، بہت خوب۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو ان پڑھ کا کلمہ پڑھ کے تو شیخ الاسلام کیسے بنا؟ تو ان پڑھ کا کلمہ پڑھ کے تو حضرت جی کیسے بنا؟ تو ان پڑھ کا دین پڑھ کے تو مفتی کیسا بنا؟ پوری دنیا کے پاس زکوٰۃ کے مسئلے کون تمہارے باوا جان لا کے دیے؟ نکو ڈرو، ارے مول صاحب، ارے ڈراؤ نہ، بہت پیارے بچے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھتے تو آج ایک دن تو دادا گیری نکو کرو پلیز۔ آج مسئلے کو سمجھو آپ، زکوٰۃ کے مسئلے۔ بھائی زکوٰۃ کا مسئلہ پڑھا تو مولانا بنانا، جی بے شک۔ تفسیر پڑھا تو علامہ بنانا،
حدیث پڑھا تو حضرت جی بنا نا، حدیث پہ عبور حاصل کیا تو شیخ الحدیث بنا۔ ارے ظالم، جب تو شیخ الحدیث بن سکتا ہے حدیث پڑھ کے، حدیث پڑھ کے تو شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، حدیث فقہ پڑھ کے تو مفتی بن سکتا ہے، حدیث اور تفسیر فقہ پڑھ کے تو علامہ بن سکتا ہے، تو سن، جو پڑھنے والا عالم ہو جائے، پڑھنے والا شیخ الحدیث ہو جائے، پڑھنے والا مفتی ہو جائے، جو جس کی زبان سے حدیث نکل رہی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ذات اقدس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس ذات کے علم کا علم کا عالم کیا ہوگا۔ ارے میرے نبی کو لوگ کہتے ہیں نبی عالم نہیں ہے، بازو والے بولے نبی عالم بولا نہیں ہے۔ ہم نے بھی بولا خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، تم بھی مان لیے۔ میں بولا ظالم سن، میرا نبی عالم نہیں ہے، میرا نبی علم ہے۔ سبحان اللہ، میرا نبی علم ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ امام اعظم ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ امام احمد بن حنبل ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ امام شافعی ہو جاتا ہے، جو میرے نبی کو سمجھ لے وہ عبداللہ ابن عباس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا نبی علم ہے، میرا نبی کیا ہے؟ علم۔ زور سے بولو، اور جو نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے۔ دیکھیں کیسا اچھا سبق یاد دلا دیا پٹھاؤں کو، اب زندگی بھر نہیں بھولتا ہی نہیں۔ مول صاحب ڈرا رہے ہیں، مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، میرا نبی علم ہے۔ اور بعض لوگ بولے ارے مولانا آپ ایسا ویسا بولے، ابے حولے، ہم جو بولتے نا وہ پتھر کی لکیر رہتی، جرا باپ بھی آگا تو اس کو گٹوٹی پہ نہیں گھس سکتا۔ بے شک، سن، ہم نے نبی کو علم کہا تو یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہماری جو ہے طرف سے کوئی خلو نہیں ہے، یہ میرے نبی کو علم احمد نقشبندی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ نبی نے خود اپنے آپ کو کہا انا مدینۃ العلم۔ سبحان اللہ، نبی کہہ رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ نبی نے عالم نہیں کہا، علم کہا۔ سبحان اللہ، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم۔ سبحان اللہ، حضور کہہ رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، اور اس کا دروازہ علی بابوہا، سبحان اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ دروازے سے نعمان بن ثابت آئے تھے، جب آئے تھے تو نعمان بن ثابت تھے، نکلے تو امام اعظم ابو حنیفہ، جب آئے تھے تو اسماعیل بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری تھے، جب گئے تو امیر المومنین فی الحدیث، سبحان اللہ، جب اس دروازے سے آئے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جب نکلے تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر غوث اعظم ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیارے بھائیوں، میرا نبی علم ہے، میرا نبی علم ہے۔ کتنی بے وقوف ہونے کی بات ہے۔ دیکھو آپ ایک صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے آپ بول رہے ہیں میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں وکیل ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، میں جج ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، آپ بول رہے ہیں۔ ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کے پاس پڑھ کے بول رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ باہر نکل کے بول رہے ہیں یہ کالج ہے جاہلوں کا اڈا ہے، یہ یونیورسٹی ہے پاگلوں کا مرکز ہے، یہ پروفیسر ہے جاہل ہے کچھ بھی نہیں آتا۔ ابے ہولے، اگر وہ پاگلوں کا، جاہلوں کا اور انہیں جاہل ہے تو پھر تو پروفیسر بنا کیسا، تو ڈاکٹر بنا کیسا، تو انجینئر بنا کیسا؟
ان کی صحبتوں کا صدقہ ہے تو انجینئر بنا. کامن سینس ہے نہیں ہے. بولو بھائی میں جو بول رہا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی نہیں؟ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی. آپ نبی کو نعوذ باللہ ان پڑھ بول رہے ہیں. آپ بولے نہیں مولانا اگر نبی عالم ہے بے شک آپ کی بات مان لی, حدیث سے آپ ثابت کر دیا نبی علم ہے, پھر نبی لکھتے کہیں کو نہیں تھے؟ لوگ امت لکھتے کہیں کو نہیں تھے. چلیے سنیے یہ بھی مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. آپ لوگ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو نوبت آئے جانے کی, کبھی تحقیق کے نظریے سے آپ کبھی سپریم کورٹ چلے جائیے. سپریم کورٹ آپ دیکھیے, جب دونوں وکیلوں کی بحث جج سنتا تو اب جج دونوں وکیلوں کی بحث 6 مہینے سے سن رہا. 6 مہینے کے بعد اب ججمنٹ دینا ہے جج کو, تو کیا کرتا؟ جج بتا رہے تم لوگ خاموش بیٹھ جاؤ, ذرا بیٹھو میں بیٹھ کے ججمنٹ لکھ رہا ہوں. بتا ججمنٹ جج لکھتا کیا بولے رے با مسلمان, جج ہی لکھتا نا. ججمنٹ جج لکھتا نہیں لکھتا, جج خالی بولتا ججمنٹ. نیچے والا لکھتا. اس کے پاس نیچے ٹائپسٹ بیٹھے رہتے, ٹائپر, ان لوگ وہ ٹائپسٹ بیٹھ کے لکھتے رہتے, انہیں خالی بولتے جاتا. اور ججمنٹ بعض مرتبہ 2 پیج 4 پیج کا نہیں رہتا, 200 صفحے 400 صفحے کا بھی ججمنٹ رہتا. تو جج لکھتا نہیں, بولتے جاتا بولتے جاتا بولتے جاتا. نیچے بیٹھ کے ٹائپ رائٹرز جو ہے لکھتے جاتے, لکھتے ٹائپ کرتے آتے. جج بولتے آتا نہ ٹائپ کرتے رہتے. ایک ساتھ 4 جنے مل کے ٹائپ کرتے تاکہ کبھی آگے پیچھے ہوگی تو بھی بات جو ہے وہ کہیں. جج نہیں لکھتا. میں پوچھا کئی کو نہیں لکھ رہے؟ جج صاحب آپ کو لکھنا نہیں آتا کیا؟ تو جج صاحب بولے تم بے وقوف ہے کیا؟ میں کون ہوں؟ جج ہوں. ابے جج لکھتا نہیں, لکھواتا. میں اتنے بڑے پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ لکھنا میری شان کے خلاف ہے. لکھنا جج کی شان کے خلاف ہے. بولے یہ میرے خدام کرتے ہیں, میرے نوکراں کرتے ہیں کام. میں لکھنے والا نہیں ہوں, میں فرمان جاری کرنے والا ہوں. میرے خدام لکھتے. یہ ایک ہو گیا. بادشاہوں کو بھی پہلے کی تاریخ آپ پڑھو, بادشاہ لکھ لیتے, نہیں بیٹھتے تھے محترمہ حسینہ صاحبہ آج رات میں آپ جو ہے ملاقات کے لیے 8 بجے میرے محل میں تشریف لائیے. لکھتے تھے, فرمان جاری کرتے تھے. بادشاہ کیا کرتا ہے؟ فرمان جاری کرتا ہے. اس کے خدام لکھ لیتے ہیں بادشاہ سلامت نے یوں کہا ہے. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو لیٹر بھیجتا تھا تو خود نہیں لکھتا تھا, کرسی پہ بیٹھ کے فرمان جاری کرتا. اس کی بارگاہ میں کاتب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کاتب لکھ لیا کرتے ہیں اور وہ لے جا کر پھر فرمان دوسرے دربار میں سنا دیا کرتے. بادشاہ کو پڑھنا نہیں آتا, بولے آتا مگر انہیں پڑھنا بھی اس کی شان کے خلاف ہے. وہ کہتا سناؤ کیا ہمارے لیے خط میں لکھا گیا ہے. خود نہیں پڑھتا, اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے, کیونکہ خود پڑھنا خود لکھنا آج 1400 سال کے بعد بھی یہ عیب سمجھا جاتا ہے, یہ عیب سمجھا جاتا ہے. میرے پیارے دوستوں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ کے اس علاقے میں وزیر اعظم آ جائے تو وزیر اعظم اپنے دفتر میں بیٹھ کے تقریر تیار نہیں کرتے کہ مجھے مہاراشٹر والوں سے کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, نہیں تیار کرتے. ان کے پاس بڑے بڑے کلکٹرز, بڑے بڑے رائٹرز, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے خادم ہوتے ہیں. وہ تقریر تیار کر کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں دیتے ہیں. وزیر اعظم بس اس کو دیکھتا جاتا ہے, پڑھتا جاتا ہے, دیکھتا جاتا ہے, سناتا جاتا ہے, خود نہیں لکھتا, کیونکہ لکھنا بڑے لوگوں کی شان کے خلاف ہے. آج بھی یہ دستور ہے 1400 سال بعد. اب اسی بات کو مد نظر رکھ کر چلو اوپر. 1400 سال پہلے بھی عرب میں یہ نظام تھا.
عرب کی زمین پر عرب والوں کے بیچ میں جو قبیلے کا سردار ہوتا وہ لکھنا عیب سمجھتا تھا، وہ لکھنا اور کوئی خط آئے تو خود پڑھنا عیب سمجھتا تھا، اپنے خادموں سے پڑھواتے تھے، وہ ڈکٹیشن کرتے تھے، خادم لکھتا تھا، ان کے دربار میں رائٹرز ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو اب لکھنا اس زمانے میں عیب سمجھا جاتا تھا، تو رب نے کہا میرے حبیب آپ کے زمانے والوں میں لکھنا عیب ہے، اگر آپ لکھو گے تو دنیا کہے گی کہ محمد میں لکھنے کا عیب موجود ہے، اور خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی تجھے عیب والا کہے، اس لیے مصطفیٰ تو قرآن کہنا جا، میں تیرے صحابہ سے لکھواتا چلا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن کانفرنس، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ نہیں چاہتا تھا کوئی کہا دیکھو بھائی محمد خود لکھتے ہیں، محمد خود پڑھتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا تھا کوئی نبی کے بارے میں ایسا کہے، کوئی نبی کے بارے میں ایسا کہے، اللہ نہیں چاہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا حبیب آپ کہتے جاؤ، ہم سعد بن ابی وقاص سے لکھاتے چلے جائیں گے، حبیب آپ کہتے جاؤ، ہم زبیر و طلحہ سے لکھاتے چلے جائیں گے، حبیب آپ کہتے جاؤ، ہم کاتبان وحی سے یہ کلام الہی لکھاتے چلے جائیں گے، حبیب آپ نہ لکھنا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بتاتا ہوں، بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ارے نیا پوائنٹ لائے نقشبندی صاحب بولتا، بٹے نیا نہیں ہے، پرانا ہے، تو نیا ہے، اس لیے تیرے بھیجے میں نہیں اتر رہا۔ اور ایک مسئلہ بھی سن لو تاکہ بات پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے، کتنے؟ 3، زور سے بولو جی، کتنے؟ کتنے؟ یاد ہوگا نا؟ حضور کے بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹیاں 4 بول کے 4 جانے بولے، باقی کو بھائی معلوم نہیں ہے ہم لوگ کیا بھائی، گٹکے ہونا، زردے ہونا، جوروؤں سے لڑنا ہونا، سسرالوں سے لڑنا ہونا، محلے میں بدتمیزیاں کرنا، بد اخلاقیاں کرنا، جاہلوں کے جیسے جو ہے زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی چل رہی ہے۔ ہمارے کو دین کی نالج کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ رسول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خدا رائے مسلمانوں دین سیکھو، کیونکہ یہی وہ دین ہے جو پوری کائنات میں تمہیں سرفرازی اور تمہیں سر بلندی دلانے والا ہے، یہی وہ دین ہے جو تمہاری فلاح کا سبب ہے، یہی وہ دین ہے جو تمہارے دن و رات کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، یہی وہ دین ہے جو تمہیں قرب الہی کا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے دین سیکھو مسلمانوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، کتنے؟ 3۔ یہ تینوں بچے حضور کے بیٹے جوان ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، جوان ہونے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے، وصال ہو گیا ان تینوں کا۔ یہ بڑے نہیں ہوئے، بچپن میں ان تینوں کا وصال ہو گیا۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا حضرت یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیا، لیکن اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے کہ تینوں بچوں میں سے ایک بچہ بھی، ایک بیٹا بھی حضور کا باقی نہیں رہا، بلکہ حضور کی نسل پاک حضور کی بیٹی سے چلایا گیا، حضور کے بیٹے سے نہیں چلایا گیا، بیٹی سے چلایا گیا۔ بیٹے سے کیوں نہیں چلایا گیا؟ کیا حکمت ہے؟ بیٹے تو تھے، بچپن میں ہی وصال ہو گئے، بیٹوں سے حضور کی نسل کیوں نہیں چلائی؟ اللہ نے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو ہمارے اساتذہ کرام نے کہا دیکھو بیٹا،
قدیم زمانے میں یہ اصول تھا، یہ معمول تھا، یہ دستور چل رہا تھا قدیم زمانے میں، حضور سے پہلے کے زمانے میں۔ حضرت آدم تھے، ان کا بیٹا پیغمبر تھا، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم آئے، ان کا بیٹا پیغمبر تھا، سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ آئے، ان کے بیٹے پیغمبر تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر، ایسا کئی پیغمبروں میں یہ سلسلہ بولیے چلتا رہا۔ لیکن ہوا کیا؟ لوگوں کے ذہن بن گئے تھے کہ پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہوتا ہے۔ اب اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور کے بعد کوئی حضور کے بیٹے کو پیغمبر کہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور پہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اگر حضور کے بیٹے بقید حیات ہوتے، دنیا میں جوان ہو کر حضور کے بعد بھی رہتے، تو پھر امت میں فتنہ پیدا ہوتا کہ امت حضور کو خاتم النبیین ماننے کے بجائے حضور کے بیٹے کو اس منصب جلیلہ پر بٹھا کر ان کے ساتھ کچھ ایسی کام کاج ہوتے جس سے امت میں فتنہ پیدا ہونے کا امت کی طرف سے اندیشہ تھا۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ یہ ذہن لوگوں کا ہے کہ پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہوتا ہے، تو ہم اے حبیب پاک آپ کے بیٹوں کو جوان ہونے سے پہلے دنیا سے بلا لیں گے، حکمت تھی تاکہ آگے امت کو فتنے سے بچایا جائے۔ اس لیے حضور کے بیٹوں کو بچپن میں ہی بلا لیا گیا۔ تو پھر ہمارے ذہن میں اور ایک سوال پیدا ہوا، جب بچپن میں ہی بلا لینا تھا تو پھر اللہ دیا ہی کہیں، کیونکہ حضور پہ بہت بڑا صدمہ تھا بچوں کے وفات کا، بچوں کی وصال کا، تاجدار کائنات کے سینے اقدس پر ایک بڑا صدمہ تھا، ذہن پر ایک بوجھ تھا۔ تو ہم نے پوچھا جب بچوں کو بلا لینا اللہ کی حکمت و مصلحت تھی تو پھر اللہ نے بچوں کو دیا کیوں؟ اب سنو جواب، ہمارے اساتذہ اکرام نے فرمایا اس لیے دیا کیونکہ اس دور میں کسی باپ کو بیٹے نہیں ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ بیٹے نہیں ہونا عیب سمجھا، عیب سمجھا جاتا تھا، عیب۔ کسی باپ کو اگر بیٹا نہیں ہے تو اس کا مذاق اڑاتے، رے اس کو بیٹا نہیں ہے، پورے بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں، ایسا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اللہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ کہے کہ محمد میں یہ عیب ہے کہ ان کو بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا حبیب ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی تم کو عیب والا کہے، اس لیے بیٹے دیتے ہیں تاکہ دنیا والے عیب والا نہ کہے، بیٹوں کو بلاتے ہیں تاکہ کوئی تمہارے بعد کسی کو پیغمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، اللہ تعالی حضور کو ایسے پاک و منزہ کر کے رکھا کہ کوئی عرب والا حضور میں عیب نہیں نکال سکا۔ حضور میں جتنی اچھی صفات ہو سکتی تھی، جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی، اللہ نے وہ ساری خوبیوں کا مرکز مکے کی دھرتی پہ اتارا۔ اس مرکز اچھائی کا نام اللہ نے محمد الرسول اللہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی عیب اللہ کی قسم حضور کی ذات میں نہیں ہے۔ حالانکہ بیٹے نہیں ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہاں بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں ان کو بیٹا نہیں ہے، بیٹے نہیں ہونا عیب کی بات نہیں ہے، مگر وہ عرب کے 1.5 دماغ ہاں اس کو عیب سمجھتے تھے۔ تو اللہ بولے وہ 1.5 دماغوں کی نظر میں بھی میرا نبی بے عیب ہونا چاہیے۔ اللہ ایسی شان والا نبی اللہ ہمارے کو دیا جو بندوں کی نظر میں بھی عیب والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ مسئلے کو سمجھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضور کو لکھنے نہیں دیا، کیونکہ حبیب اگر آپ لکھیں گے تو لوگ بولیں گے ارے یہ تو عیب ہے،
اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو عیب والا کہے، اس لیے حبیب آپ لکھو نہیں، آپ بولتے جاؤ، آپ کے صحابہ سے ہم لکھاتے چلے جائیں گے۔ مسئلوں کو سمجھیے، حکمت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ایک حکمت اختیار کر رہا ہے، اور آپ بندے ہو کہ حضور ان پڑھ ہے، حضور کو پڑھنا نہیں آتا، جاہل، کتنی شرم کی بات ہے۔ حضور کی حدیث پڑھ کے ہم لوگ عالم بن رہے ہیں، حضور کے سینے پہ جو قرآن اتر رہا وہ قرآن پڑھ کے ہم لوگ مفتی بن رہے ہیں، علامہ بن رہے ہیں، حضرت جی بن رہے ہیں، شیخ الحدیث بن رہے ہیں، شیخ الاسلام بن رہے ہیں، وہ امیر المومنین فی الحدیث بن رہے ہیں، وہ امیر المومنین فی الفقہ بن رہے ہیں، وہ امیر المومنین فی التفسیر بن رہے ہیں۔ ان کی روحانیت کو پڑھے تو وہ غوث اعظم بن رہے ہیں، ان کی روحانیت کو پڑھ لیے تو یہ غریب نواز بن جا رہا ہے، اور ہم بول رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضور ان پڑھ تھے۔ پھر ان پڑھ تھے تو ارے بے وقوف، پھر علم آیا کہاں سے؟ کون تمہارے دادا لے کے آئے؟ تمہارے پھپھا لے کے آئے؟ نہیں تمہارے چچا لا کے دیے علم دنیا کے اندر؟ چلر بنے کی بات ہے بھائی، حضور ان پڑھ ہے بول رہے نعوذ باللہ، ان پڑھ ہے تو پھر علم آیا کہاں سے رہے ہولے؟ اس کو گھما لیتا، اٹھائیے اس کو گھما لیتا۔ نبی کی ذات کو اللہ نے علم بنا دیا، علم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اچھی بات ہے مول صاحب، چلیے اوکے نو پرابلم، آپ بات سمجھا دیے، حضور علم ہے۔ دوسرا، نئی لکھنے میں حکمت شامل ہے، نئی لکھنے میں حکمت شامل ہے۔ آپ بول رہے ہیں حضور علم ہے، تو پھر حضور علم ہوئے کیسا؟ حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے تو پھر حضور کو پڑھائے کون؟ یہ لوگ گمت۔ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک حضور کا کوئی استاذ انسانوں میں نہیں ہے، حضور کا کوئی ٹیچر انسانوں میں، بولیے بھائی اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے کوئی ٹیچر ہے نا؟ مسلمان ہونا ضروری ہے، رمیش بابو صحیح، کوئی نہ کوئی تو آپ کا ٹیچر ہے نا بھائی؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے، کوئی نہ کوئی لیکچرر ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا جو ہے استاد ہے۔ مگر آپ ذرا غور کیجئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹیچر انسانوں میں سے نہیں ہے، نہیں ہے مت بولیے، انسانوں میں نہیں ہے۔ کس میں نہیں ہے؟ زور سے بولو، نہیں تعلق بولے تو نہیں کرتا، زور سے بولو، کس میں نہیں ہے؟ وہ پیچھے والے نہیں تو تم خاموش بیٹھو تھے، ان کو پوچھو کس میں نہیں ہے؟ کلیئر اس میں ہاں یاد ہوگا نا؟ ہاں اتنا یاد رکھو، انسانوں میں کوئی انسان حضور کا ٹیچر، حضور کا استاد، حضور کو پڑھانے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ دیکھو، اگر کوئی انسان حضور کو پڑھا دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ سنو، کیا ہوتا؟ حضور اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کرتے، ادھر استاذ کالارا چڑھا کے پھرتا، میچ پڑھایا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضور کی عظمت کے جھنڈے نہیں گڑتے تھے، استاذ کے گڑ جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حبیب آپ پہ کوئی فضیلت لے جائے مجھے گوارا۔ تو پھر اب سوال ہوا، اے اللہ پیارے مصطفیٰ کو تو پڑھنا ہے، اب اگر استاذ نہیں ہوگا تو علم کیسا؟ تو رب نے جواب دیا، حبیب تو پڑھتا جائے گا، تیرا خدا تجھے پڑھاتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن کانفرنس، علامہ ایمن نقشبندی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ یاد رکھو حضور کا استاد کون ہے؟ زور سے بولو، اور زور سے، اتنا پیار سے بولو اللہ خوش ہو جانا۔
ٹھنڈے رہے بھائی تم لوگ، دل سے بولو حضور کا استاذ کون ہے؟ حضور کا استاذ کون ہے؟ یہ بات احمد نقشبندی کی نہیں ہے، قرآن کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ رحمان نے، رحمان نے، رحمان نے۔ بازو والے کو کل بولنا رے حضور کا استاذ کون ہے معلوم؟ رحمان۔ سبحان اللہ، حضور کا استاذ کون ہے؟ رحمان، اللہ ہے حضور کا استاذ۔ اچھا کیسا پڑھا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جو تو نے کہاں پڑھے بھائی؟ کہیں پڑھے؟ کہاں بیٹھ کے پڑھے؟ ایسے بٹے بازی کے باتیں کرتا ہے بازو والا، بہت خطرناک ہے۔ کیسا پڑھا وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ہنستے ہنستے سن لو، بڑی جامع بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ بے شک انشاءاللہ۔ حضور فرما رہے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کون سی نماز؟ عشاء کی نماز پڑھ رہا۔ حضور فرماتے ہیں نماز عشاء پڑھتے پڑھتے خیام کی حالت میں مجھے اونگنی آ گئی، اونگنی، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند لگ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے نیند لگ گئی۔ ہائے ہائے، حضور فرماتے مجھے نیند لگ گئی، اونگنی آ گئی۔ بس والا دیکھا بھائی حضور ہماری طرح ہے، نماز میں سو گئے۔ ڈارلنگ تم مسئلے کو سمجھے نہیں، تم مسئلے کو نہیں سمجھے ڈارلنگ، تمہاری عقل مردہ ہو گئی۔ ارے بے وقوف، حضور کو اونگنی کیوں آئی؟ کبھی عاشقوں سے پوچھ، جواب ہم دیتے ہیں۔ انہوں نے بولا حضور سو گئے، حضور عام انسان کی طرح ہے، حضور کو نماز میں نیند لگ جاتی تھی۔ کیا بولے بیگم؟ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں۔ ہائے 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 ہائے، اے غریبوں، اے مہاراشٹرا کے محنت کرنے والوں، تم اپنی قسمت پر ناز کرو۔ آمنہ کا لال تو ہر عیب سے پاک تھا، بے شک، ہر کمزوری سے پاک تھا، ہر کمی و کجی سے پاک تھا، مگر میرے نبی کو نماز میں نیند اس کی خاطر نہیں، امت کے غریبوں محنت کشوں کی خاطر آ گئی۔ سبحان اللہ، کیونکہ آمنہ کا لال جانتا تھا ایک مہینہ میری امت میں ایسا بھی آئے گا جس کا نام رمضان ہوگا۔ میرا امتی دن بھر محنت مزدوری کرے گا روزے کی حالت میں، محنت مزدوری کرے گا روزے کی حالت میں، ٹھیلا بنڈی پہ ترکاری ڈالے گا، فروٹ ڈالے گا، 25 کلومیٹر تک گھوم گھوم کے پھر کے وہ جو ہے اپنا مال بیچے گا، 4 منزل اوپر چڑھ کے برش لے کے پینٹ کرتا رہے گا روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں میرا امتی گاڑی پہ بیٹھ کے ساز و سامان بیچنے کے لیے، کپڑا بیچنے نکلے گا، ساز و سامان بیچنے نکلے گا، دن بھر کڑی دھوپ میں محنت کر کے تھک جائے گا، روزے کے وقت میں گھر آئے گا، روزہ کھولے گا، ابھی کمر سیدھی کرنے کے لیے زمین پر لیٹا ہی ہوگا، مؤذن صاحب مسجد سے اذان دے رہے ہوں گے، آؤ لوگوں عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ مؤذن صاحب کی اذان سن کر، عشاء کی اذان سن کر وہ بیچارہ مسجد کو جائے گا۔ اب کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ عشاء کے 17، تراویح کے 20، 37۔ دن بھر محنت کرا ہوا ہے، مزدوری کرا ہوا ہے، 37 رکعت پڑھنا ہے۔ آمنہ کا لال سوچ رہا ہے امام صاحب تو قرآن کے نشے میں مست ہے، قرآن کا سرور، قرآن کی کیفیات، قرآن کی روحانی تجلیات ان کے قلب پہ اترتی جا رہی ہے، وہ قرآن پہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، رکوع پہ رکوع پڑھتے جا رہے ہیں، صفحے پہ صفحہ پڑھتے جا رہے ہیں، مگر یہ غریب
یہ بیچارہ مزدور، یہ بیچارہ لیبر دن بھر کا تھکا ہوا تراویح میں کھڑا ہو گیا، غفلت سے نیند لگ گئی، تھکا ماندہ ہے، نیند لگ گئی۔ حضور نے دیکھا نماز پہ سونے کی وجہ سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے آج میں ایک بار نیند لے لیتا ہوں تاکہ قیامت تک میرے امت کے غریبوں محنت کشوں کو غفلت سے نیند لگ جائے تو عذاب نہیں بلکہ اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت کا خیال ہے، کس کا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ امت کے غریبوں کا خیال ہے۔ حضور کو ایک بار نماز میں اونگ نہیں آئی۔ اب قیامت تک جتنے لوگ نماز میں سوئیں گے، نماز کا بھی ثواب، سونے کا بھی ثواب، لوگ امت۔ مگر غفلت سے ہوا تو تھکن کی وجہ سے کہیں تم نہ جان بوجھ کے سو جائیے، وہ الگ دوسری بات۔ تھکن کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ اب سنیے دوسری بات، بازو والا بھی سو جاتا، رات میں جاتا سو جاتا، خراٹے مارتا، بیگم پریشان ہے اس کی، بیڈ بدل دے رہی، نکو رے بابا اس کے بازو نیند نہیں آ رہی گا، اتنے خطرناک خراٹے مار رہا پٹھا، اتنے خطرناک۔ بھائی زیادہ لوگ اسٹیج پہ نکو بیٹھو کہ گر جائیں گا، انہیں غصے میں آتے۔ خالی علماء اکرام بیٹھیے بس، دوسرے بچے باہر نیچے جا کے بیٹھو، کہیں پھگٹ میں گرا دیں گے ایسے پڑ جائیں۔ اب مسئلہ کو سنو دوستو، بازو والا سو رہا، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت۔ بیگم پوچھ رہی کیا ہوا جی؟ کہیں کوئی تک لاول پڑھ رہے، رات میں خواب میں شیطان کو دیکھا بیگم، سانپ کو دیکھا، سانپ۔ کیا ہوا؟ میرے پیچھے بھاگ کے آ رہا، میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں۔ لوگ اتنے خطرناک خواب آگے کریں سوئے تھے، پھر بول رہے ہم اللہ کے رسول کے برابر ہیں۔ ڈارلنگ تم بہت خطرناک دکھ رہے ہیں، اتنے خطرناک خواب دیکھ کے تو نبی کے برابر ہوتا ہے بے وقوف۔ تو سویا تو تیرے کو سانپاں، بچھواں، بھینساں، گایاں، بیلاں دکھ رہے، اور میرے میرا نبی نماز کی حالت میں آقا کو انگلی لگ گئی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے نیند لگی میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرے رب کا جلوہ میری آنکھوں کے سامنے۔ سبحان اللہ، میں خدا کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، میں رب کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، میں صورت یار دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رب کریم نے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھ دیا، سبحان اللہ، میرے سینے پہ رکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ جیسے ہی رب کریم کے سینے اقدس کی ٹھنڈک میرے قلب پر محسوس ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ ساری کائنات میرے سامنے ایسے رکھ دی گئی جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان، مسلک اعلی حضرت۔ دوستو پڑھانے والے نے ایسا پڑھایا، پڑھنے والے نے ایسا پڑھا ہے۔ وہ پڑھانے والا خدا جانتا ہے حبیب کو کیسے پڑھا رہا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ایک ہی دن میں بھی اتار سکتا تھا نا؟ اللہ کو کوئی پوری قرآن اتارنے میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہے کیا اللہ کے پاس؟ بولو بھائی، نہیں ہے۔
لیکن قرآن کے جو راز ہے، جو رموز ہے، جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے، جو تعلیم ہے، جو اس کے اندر اللہ کی قدرت کے جو جلوے ہیں، وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے تھوڑا 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 کر کے 23 سال میں اللہ تعالیٰ مکمل قرآن اتارے۔ 23 سال میں اتار کے بتائے، میں چاہوں تو ایک 23 منٹ میں بھی اتار سکتا ہوں، مگر 23 سال میں کیوں اتار رہا ہوں؟ تاکہ حبیب پاک آپ کے سینے اقدس پہ آہستہ آہستہ قرآن جب ہم اتار رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی حکمتوں سے، اس کی مصلحتوں سے، اس کی روحانیت سے، اس کی نورانیت سے، اس کی شان سے، اس کی عظمت سے بھی واقف کراتے چلے جا رہے ہیں، تاکہ حبیب آپ کو ہم واقف کرائیں گے اور قیامت تک آپ کی امت آپ کو دیکھتے جائے گی، قرآن کو سمجھتی چلی جائے گی، آپ کو دیکھتی جائے گی قرآن۔ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام تھیوری ہے، تھیوری ہے، رسول اللہ کی ذات پریکٹیکل ہے، وہ اترتا قرآن ہے، وہ بولتا قرآن ہے، آمنہ کا لال چلتا پھرتا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے سمجھنا چاہتے ہو؟ آمنہ کے لال کو دیکھو، سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال کو دیکھو، سورہ فاتحہ سمجھ میں آئے گا، قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ہم کہہ رہے قرآن ہے، حضرت علی اس قرآن کا خلاصہ کرے، قرآن کا خلاصہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس قرآن کی اتنی تفاسیر، اتنا علم اس سورہ فاتحہ کا، اللہ نے مجھے اتنا علم سورہ فاتحہ کا، کس کا؟ کتنی آیت ہے سورہ فاتحہ میں؟ 7۔ کتنی؟ 7۔ زور سے بولو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں یہ 7 آیتوں کی تفسیر کروں، یہ 7 آیتوں کو اگر میں ہڈیوں پر اور جو ہے دیگر اشیاء پر لکھ دوں تو وہ اشیاء اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اس کی تفسیر لکھ دوں تو اگر تم ان کو 7 اونٹوں پہ بھی ڈال دو گے تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ اللہ کیا بول رہے ہیں حضرت علی؟ اس کو اتنے ڈھگار بن جائیں کہ خالی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 7 آیتوں کی تفسیر کا یہ عالم ہے کہ تفسیر جن پر لکھی جائے وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ 7 اونٹوں پر اگر ان کو لاد دیا جائے تو اونٹ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ فرمانا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایمانداری سے جواب دینا، حضرت علی پڑھے کس کا نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو یہاں پہ کوئی مولانا ہے، بول رہے میں نے الحمدللہ میں 1000 صفحے کی کتاب لکھا۔ او ویری گڈ۔ مولانا آپ پڑھے کس کا نے؟ کسی کا نے آپ شاگردی اختیار کیے، آپ نے تلمذی کا مرحلہ طے کیا، تبھی تو آپ کے سینے میں اتنا علم آیا کہ آپ 1000 صفحے کی کتاب لکھ رہے ہیں۔ ارے حضرت علی کہہ رہے ہیں میں سورہ فاتحہ کی اتنی تفاسیر کر سکتا ہوں، تو ہم نے پوچھا علی اتنی تفاسیر تم نے پڑھا کس کا نے؟ تو جواب ملا آمنہ کے لال محمد عربی۔ سبحان اللہ۔ حضور کنے پڑھنے والوں کی یہ شان ہے، اور ملا 14ویں صدی کا چندے کھا کے، زکوٰۃ کھا کے، صدقے کھا کے، ریال کھا کے، ڈالر کھا کے، جورو بچوں کو جو ہے فطرے کا کھلا کے، حضور ان پڑھ ہے۔ بہت خطرناک ہے بیٹا، تو بہت ڈینجر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا دیکھو خالی بولتے تو میرے کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا تھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے بھائی، ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی بری بات ہے، نعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے۔
اب آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ورنہ میں اس پہ اور آپ کو 2 گھنٹے تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں یہ میٹر پہ، مگر میں اب یہ بات کو روک رہا ہوں، کیونکہ اب میں آپ کو جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں الحمدللہ ہم کسی ان پڑھ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم تو آمنہ کے لال علم والے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارا نبی علم ہے، ہمارا نبی جس کے تعلق سے خود خدا قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھانے والا اور حکمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ویری گڈ، سبحان اللہ۔ اب مسئلے کو آپ سمجھ گئے، تو اب آئیے، جب آپ جانتے ہیں الحمدللہ آپ کا یقین اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا نبی علم ہے، ایک لاسٹ آخری قلعہ ٹھوک دیتا ہوں، اس کے بعد دوسری طرف چلتا ہوں۔ میں پوچھا ارے میاں جب تیرے نبی اگر عالم نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو کہہ رہا ان پڑھ ہے، تو پھر ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھتا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ دیکھو بھائی، آپ ٹیچر کسی ان پڑھ کو نہیں بناتے، کسی ان پڑھ کو آپ ٹیچر، اب آپ کی مسجد میں امام صاحب کی ضرورت ہے، آپ کی مسجد میں امام صاحب کی ضرورت ہے، تو اب آپ کیا کرتے؟ انجن گاؤں میں ایک پیپر میں آپ ایڈ دیتے مسجد میں امام صاحب کی ضرورت ہے، ایک صاحب داڑھی چھوڑ کے ٹوپی پہن کے سفید شیروانی پہن کے انجن گاؤں میں آ گئے، کمیٹی والے بیٹھے بولے صاحب کدھر آئے آپ؟ بولے امامت کے لیے آپ نے جو ایڈ دیا میں اسی وجہ سے آیا امام کے بات کرنے کے، امام بننا چاہتا ہوں، آپ کی مسجد میں امامت کرنا چاہتا ہوں۔ بولے او ویری گڈ، حافظ قرآن ہے؟ آپ عالم دین ہیں؟ استغفر اللہ، آپ تجوید سے واقف ہیں؟ بولے تیرے کو امامت کی نہیں پٹائی کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج تم مسجد کا امام ان پڑھ کو نہیں بناتے، جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، جس کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، تم اس کو اپنی مسجد کا امام نہیں بناتے، اور اللہ جس کو امام الانبیاء بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر جب تمہارا نبی اگر ان پڑھ ہے تو پھر نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتا رہے؟ حول ہے، پڑھ لینا، کسی انجینئر کا کلمہ پڑھ، کسی ڈاکٹر کا کلمہ پڑھ، کسی پروفیسر کا کلمہ پڑھ۔ آپ بولے مولانا کیسا پڑھتے ہیں؟ میں سکھاتا ہوں، پڑھ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ، کہانی خلاص۔ کیونکہ ہم جس کے امتی ہیں ہمیں کسی اور کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہمارا نبی تو وہ ہے جس کا کلمہ تو حضرت آدم بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کا کلمہ حضرت جبریل بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت میکائیل و اسرافیل بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت اسرائیل بھی پڑھ رہے ہیں۔ ارے ہمارا نبی تو وہ ہے جس کا کلمہ جنات بھی پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا وہ ہمارا نبی علم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم غلاموں کو حق ہے کہ ہمارا نبی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، حد سے زیادہ علم والا ہمارا نبی تو وہ ہے، پڑھتا وہ ہے، پڑھاتا خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کو حق ہے، ہم اعلیٰ ذات کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس کے رب نے اس کو امام الانبیاء بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آؤ پیارے دوستو، علم کی بات ہے تو ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں، بتاؤں؟ یہ ٹائم جلدی ختم ہو جاتا، ٹینشن یہ ہے، اصل بات سے میں کہیں دور نہ ہوتا ہوں۔ ایک بات جلدی 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک بار کیا ہوا،
حضرت عمر کے سامنے ایک نوجوان لڑکے کو لے کے آئے حضرت عمر کے دربار میں. حضرت عمر اس وقت خلیفۃ المومنین امیر المومنین ہے. آپ کے دربار میں لایا گیا ایک نوجوان جس کی عمر 15 سال ہے. وہ کیا کرا, اپنے مالک کا قتل کر دیا, مرڈر کر دیا. تو اس کو لایا گیا حضرت عمر کے دربار میں لا کے, میں نے سرکار اس نوجوان نے کل رات اپنے مالک کا قتل کر دیا, اپنے مالک کا مرڈر کر دیا. تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیوں لائے حضرت عمر کے پاس, تاکہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے, اس کو سزا دی جائے, شرعی طور پہ جس سزا کا وہ مستحق ہے وہ سزا دی جائے. تو حضرت عمر بغیر تحقیق کرے کہ تو سزا نہیں دیتے. حضرت عمر تحقیق کے طور پہ پوچھے کہ بھائی بتا, کیا تو نے اپنے مالک کا قتل کیا؟ تو بولے جی ہاں سرکار, میں نے اپنے مالک کا قتل کیا. بولے کیوں کیا؟ تو جواب دیا کہ سرکار میرا مالک میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا, حرام کاری کرتا تھا میرے ساتھ. میں اس کو کئی مرتبہ سمجھا کہ کام میرے ساتھ مت کر, میرے ساتھ مت کر, میرے ساتھ مت کر, نہیں سنا. میرے اوپر گندے حرکتیں کرتا تھا, اس لیے میں برداشت کے باہر ہوا, اور کل رات میں وہ میرے ساتھ یہ غلیظ حرکت کر رہا تھا, جس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر کے اس کا قتل کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے تیرے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا, بدفعلی کرتا تھا, اس کا کون گواہ ہے؟ تو انہوں نے بولا سرکار انہیں جب بھی گیا بند کمرے میں میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا, کوئی دیکھا نہیں, کوئی گواہ ہے نہیں. تو حضرت عمر پوچھے نہیں صحیح بول رہا یا غلط بول رہا, کیسا معلوم کرنا واقعی اس کے ساتھ وہ عمل ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ سزا دینے سے پہلے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا بھائی, واقعی نے انہیں بھی گنہگار ہے نہیں ہے, نہیں انہیں جھوٹا الزام لگا کے مرڈر کر دیا, تحقیق کرنا ہے. اب انہیں بول رہا بند کمرے میں ہوتا تھا, کوئی گواہ ہے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے, بولے اسی حضرت علی کے پاس لے جاؤ. بولے سبحان اللہ, کیا بولو زور سے بولو نا, سبحان اللہ. اسٹیج پہ بھی ٹھنڈے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو حضرت علی کے پاس لے جاؤ. بولے تو کیا کرے, اس کو پکڑ کے حضرت علی کے پاس لے جاؤ. تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے. تو حضرت علی پوچھے یہاں کہیں کو لائے؟ حضرت عمر کے پاس. بولے نہیں سرکار, حضرت عمر آپ کے پاس بھیجے. کیا بات ہے؟ بولے سرکار اس نے کل جو ہے رات میں اپنے مالک کا مرڈر کر دیا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا, اور یہ کرتا تھا نہیں کرتا تھا اس کا کوئی گواہ نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی نہیں ہوئی یہ تحقیق کرنا ہے, تو اس لیے آپ کے پاس بھیجے. اندر کی بات ہے یا کمرے کی, راز پوشیدہ کرنا ہے. تو حضرت علی فرمایا اچھی بات ہے, اس کو لے جاؤ اپنے گھر میں بندو, 3 دن تک بندو تاکہ کہیں بھاگنا نہ پائے. 3 دن کے بعد اس کو لے آؤ, مسئلے کا حل کرتے. بولے لے کے چلے گئے, اس کو لے جا کے بند دیے گھر میں. 3 دن کے بعد لے کے آئے. اب کتنا بڑا پوشیدہ مسئلہ ہے, دیکھو آپ ہے نہیں ہے, وہ فیس بک کا دور بھی نہیں ہے, CCTV کیمرے بھی نہیں ہے. اب اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی نہیں ہوئی, کوئی مشنری بھی نہیں ہے جانچ پڑتال کرنے کے لیے. جیسے آج اگر کوئی بول دیا کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا, 5 منٹ میں تحقیق ہو جاتی, مشنری آ گئی آج کے دور میں. وہ دور میں کوئی مشنری بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ عمل ہوا نہیں ہوا کیسا پہچانا جائے؟ تو مولا کائنات حضور کی علمی شان بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. مولا کائنات نے کہا جاؤ لے جاؤ, 3 دن کے بعد لے آؤ. 3 دن کے بعد لایا گیا. کتنے لوگ بول رہے نہیں حضور ان پڑھ ہے, ہولے کم سے کم اس کو دیکھ کے تو سمجھ جا میرے نبی کی شان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی سمجھائے حضور کا مقام, حضور کی شان, حضور کی علمی شان بتائے حضرت علی. 3 دن کے بعد لائے. حضرت علی سے بولے علی آپ نے کہا 3 دن کے بعد لاؤ, ہم لے آئے. حضرت علی بولے چلو. کہاں چلو؟ وہاں چلو جہاں تم نے مالک کو دفن کیا, خبر بنائی. چلو اس جگہ پر, انہیں جس کا مرڈر کیا وہ میت کہاں ہے؟ بولے قبرستان میں, ہم نے دفن کیا. بولے چلو قبرستان. حضرت علی بھی ان کے ساتھ چلے, قبرستان پہنچے. خبر کے پاس پورا گاؤں کھڑا ہو گیا. حضرت علی نے کہا خبر کھودو. خبر کھدوائی. 3 دن کے بعد خبر کھود رہے تو کیا دیکھ رہے؟ پورے گاؤں والے مل کے جو مالک کو دفن کرے تھے انہیں وہاں کچھ نہیں, وہاں پہ وہ میت نہیں ہے.
تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم یہ نوجوان سچ کہتا ہے، اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی، اس کے ساتھ حرام کاری ہوئی۔ تو لوگوں نے پوچھا علی یہ کیسا کہہ سکتے ہو؟ تو علی نے کہا مجھ سے میرے نبی نے کہا تھا کہ جو کوئی دنیا میں حرام کاری بدفعلی کرے گا، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے گا، وہ بدکاری کرنے والے کو 3 دن کے اندر اس کی قبر سے نکال کر لوتیوں کی قبر میں اس کو منتقل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کس نے یہ علم حضرت علی کو دیا؟ آمنہ کے لال نے۔ سبحان اللہ۔ نبی اندر کے باتیں بول رہی، ملا باہر کا ماننے تیار نہیں ہے۔ ڈینجر قوم ہے بھائی، بچ کے رہو۔ بچیں گے انشاءاللہ، بولو جی، انشاءاللہ بچیں گے انشاءاللہ۔ کیا جی، اللہ چاہا تو اللہ تمہیں گمراہ ہوگا۔ وعدہ کرو ہاں بچتے ہیں، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کیا بچیں گے؟ بچیں گے نا؟ ماموں بلایا تو، پھپا بلایا تو، کیونکہ پھپا خبر میں آنے والا، ماموں خبر میں آنے والے، خبر میں تو آمنہ کا لال تشریف لائے گا، سبحان اللہ۔ اور خبر میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا آپ کس کے داماد ہیں، اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ کس کے بھتیجے ہیں، آپ کے چچا حضرت قبلہ کا نام کیا تھا، آپ کے ماموں جان کون سا کاروبار کرتے تھے، اللہ پوچھنے والا۔ اللہ تو خبر میں یہ پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس مرد کامل کے بارے میں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، حضور کے بارے میں۔ اس لیے یہاں اچھا عقیدہ رکھ کے جاؤ، ہمارا نبی عالم غیب ہے، ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے، ہمارا نبی لا مکان کا مکی ہے، ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، ہمارا نبی سید المرسلین ہے، ہمارا نبی مختار کائنات ہے، ہمارا نبی دونوں جہاں کا داتا ہے، ہمارا نبی شفیع محشر ہے، ہمارا نبی مختار کائنات ہے، ہمارا نبی مالک جنت ہے۔ جب یہ عقیدہ لے کر جاؤ گے، خبر میں فرشتہ پوچھتے جائے گا، آپ مصطفیٰ کی تعریف کرتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تعریف کرو رسول کی، حضور کے عاشق، عاشق بنو، بنیں گے انشاءاللہ۔ اب آؤ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کیا؟ یہ عنوان یہاں ختم ہو گیا، اب یہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ حضور اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، ارے تحلیل نہیں بولنا جی، جم کے بولنا، عرش تک آواز جانا، بولو جو۔ قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر، شفا اور رحمت بنا کر۔ ہمارے کو بیماری آئی، قرآن نہیں ہونا، ڈاکٹر صاحب ہونا، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ہوں گے، ڈاکٹر ہونا، 800 روپے دے کے علاج کرائیں گے، 1200 کے گولیاں کھائیں گے، 12,000 کمانے والا 2,000 بیماری میں ڈالنے کو تیار ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے۔
بے شک بے شک مگر مومن قرآن پڑھنے تیار نہیں ہے. برا نہیں ماننا. یہاں اتنے پٹھے بیٹھے ہوئے نہیں, اماں کتنے پیارے پورے جمع ہو گیا, مگر اس میں سے میں سمجھتا ہوں 95% لوگ ایسے ہیں, 5% اچھے ہوں گے, 95% ایسے ہیں پٹھے وہ رمضان کو قرآن کھولے سے اب تک کھولا ہی نہیں, اور 50% تو ایسے ہیں پٹھے وہ رمضان میں کھولا آنا, یہ رمضان میں کھولا, بچپن میں کھولا آنا, جوانی میں کھولا, مرے بعد اس کے نام پہ قرآن کھولنے والی ہے. پورے قرآن پڑھتا ہی نہیں. کیوں نہیں پڑھتا؟ میں پوچھا ہونا ہوگا کیا رے کہیں پورے پڑھتا قرآن پڑھو. ہمارے امی میرے کو پڑھنا سکھائی ہی نہیں, میں کبھی مدرسے کو گیا ہی نہیں, میرے کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں, میں قرآن پڑھوں گا کیسے؟ 50% ایسے 50% جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے بھائی, شفا ہمارے گھر میں ہے اور ہم عاملوں کا نہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیمبو والے بابا, ناریل والے بابا, کانٹی والے بابا, جھنڈے والے بابا, زلفاں والے بابا, لنگی والے بابا, مستان بابا. ہر گاؤں میں ایک مستان بابا رہتا ہے. اچھا مستان بابا کہنے کہ چلو جان دو امت کو پڑھنا نہیں آتا, مستان بابا کو تو پڑھنا آتا. بولے تو مستان بابا کیسا پڑھ رہے؟ مانو الحمدللہ رب العالمین. اماں قرآن کا مردہ نکال کے نماز جنازہ بھی پڑھا دیا ہے. ایسے لوگ عاملہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی قوم میں. ایک صاحب جو ہے میرے کو تقریر کے لیے بلا رہے تھے کرناٹک میں, بہت مشہور پرسنالٹی ہے, بہت دھوم دھڑاکا ان کا, ہولوں کا بازار لگے ہوا ان کے. انہوں میرے کو بلا رہے ہیں, جان دے رہے وہ ہمیں کا اپن نہیں آتے, تو جا دعوت خبری نہیں کرا, 6 مہینے تک لٹکایا. اس کے بعد انہوں کیا کرے, بڑا لفافہ گھر کچھ بھیج دیا. اب تو آنا ہی چاہنا نقشبندی صاحب. بولے والا نہیں ہوتا رے بھائی, اپن لفافوں کو تقریر کرے ہی نہیں, کبھی نہیں ہوتا یارے, نہیں ہوتا تو جا. بولے سرکار چلو چلو چلو. بولے ان کا مرید پیٹوں منڈیاں دار رہا, دم دم کر رہا. اللہ جان دے رہے بھائی اتنا دم کر رہا ہے, آخر ایک وقت چلے تو جائیں گے. بلکہ گئے تو وہاں پر صاحب جو ہے بیان کر رہے میرے سے پہلے. بولے وہ کہیں پہ بیان کر رہے ہیں, ذکر کی فضیلت پہ بیان کر رہے ہیں. ذکر کرو تو یہ ہوتا وہ ہوتا, ایسا ویسا آڑے ٹیڑے باتیں کر رہے ہیں. اب اس کے بعد بولے 15 منٹ ذکر کریں گے, اس کے بعد نقشبندی صاحب کا بیان ہوگا. بولا اوکے نو پرابلم, کرو 15 منٹ ذکر. اب صاحب ذکر کرا رہے ہیں, پوری خانقاہ بھری ہوئی ہے, کم سے کم میں سمجھتے 10,000 لوگ ہیں. یا جلسے میں نہیں, اس سے بڑھ کے لوگ آئے. اب صاحب ذکر کر رہے ہیں کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اماں انہیں مرشد یا مریداں, ارے باپ رے باپ, مردہ نکال دیا رے تو, خبر کھود دیا رے پوری دین کی. ایسے جاہلوں کو ہم پیر بنا کے بیٹھے ہوئے, ایسے جاہلوں کے پیچھے لٹا والے بابا کہتے, لنگی والے بابا کہتے, کئی کئی کے خطرناک بابا. وہ پورے بابا مہاراشٹر میں ہو. ارے نکو یہاں کے نہیں بول رہا ہوں میں تو لوگ آئے, میرا کام پچھانے کے چکر میں جانا ہے میرے کو سلامتی سے. یہاں سے بابا رستے میں کھڑ جائیں گے, پہلے اتنا خطرناک رستہ ہے یہ 10 کلومیٹر تک. رستے میں ٹھہر جائیں گے, انہوں پورے موکلوں کو لے لے کے آرے آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. یہاں کے بابا کو نہیں بولا باہر کے بابا. کیا ہے میرے بھائی. اچھا ایک جنا بدماشی کر رہا, آپ کو معلوم ہے بٹے باز, اس کو طہارت لینے نہیں آتا, انہیں کیا تعویذ لکھتا, انہیں کیا لیمبو پہ پڑھتا, انہیں پڑھا تو لیمبو شرماتا, ہولے تو گئی کو پڑھ رہا. ویسے کہنے جا کے آپ لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں, سرکار سرکار میری بیوی پریشان کر رہی, آئی نہیں 6 مہینے سے. ابے ہولے اس کی بیوی اس کے گھر میں نہیں, تیری بیوی کو کہاں سے لاتا ہے. کیا چچورا بنا ہے.
ہولی قوم لیمبوں میں، ناریلوں میں، تعویذوں میں، گنڈوں میں، پلیتوں میں اٹک گئی۔ ارے جس قوم کے پاس قرآن موجود ہو، جس قوم کے پاس سورہ یاسین موجود ہو، جس قوم کے پاس سورہ بقرہ موجود ہو، جس قوم کے پاس سورہ مزمل موجود ہو، جس قوم کے پاس سورہ فاتحہ موجود ہو، جس قوم کے پاس سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، اور سن لو جس قوم کے پاس آیت الکرسی موجود ہو، اللہ کی قسم اس قوم کو کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان ارے اللہ۔ ہمارے پاس قرآن ہے مومنو، قرآن ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن۔ تم قرآن کی اہمیت کو نہیں جانتے مومنو۔ قرآن کیا چیز ہے سنو۔ سہروردیہ سلسلے کے امام حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے امام، امام الاولیاء، سلف صالحین میں سے ہے، اکابر اولیاء اللہ میں سے ہے، سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے زمانے کے ہیں شہاب الدین عمر سہروردی۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے۔ وہ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ شریف میں لنگر تھا، لنگر لگتا تھا، روزانہ لنگر خانے میں کھانا کھلایا جاتا تھا۔ کتنے آدمی کو؟ آج ہمارے پاس 2 مہمان آ گئے، 4 مہمان آ گئے تو ہمارا مردہ نکل جا رہا۔ بیگم پوچھ رہی ہے کہ آج ہی تم بلا کو بٹھا لیے ہی چولہے میں کچھ ہائی چلائنا یہاں کئی کلا کو بٹھائی ہے۔ آج چپ بیٹھ گئے، میرے بھائیاں ہیں، خلیرے بھائیاں آئی، تیرے خلیرے بھائیاں تو لے جا ہوٹل میں کھلا، گھر میں کچھ بھی نہیں تو 2 آدمی آ گئے ہمارے گھر میں، ہم پھیر لے رہے، پریشان ہو جا رہے۔ سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں روزانہ 10,000 آدمی کو کھانا کھلایا جاتا۔ ہم لوگ ولی بولے تو کیا سمجھتے ہیں؟ جنگلوں کو چلے گئے سمجھتے؟ نہیں نہیں، اولیاء اللہ قدرتی نظام کے علم بردار ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے کفیل ہوتے ہیں، کفیل۔ روزانہ 10,000 آدمی حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں کھانا کھاتے۔ حضرت کھلاتے کھلاتے لوگاں کھاتے کھاتے، حضرت کھلاتے کھلاتے لوگاں کھاتے کھاتے، بات اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، لوگ بولتے 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 آخر میں حضور حضرت کی تعریف کرتے کرتے یہ بولنے لگے، ارے بھائی اللہ کا ولی تو ایسی شان والا ہے، یہ بادشاہ بھی چاہا تو اتنے لوگوں کو کھانا روزانہ نہیں کھلا سکتا جتنے لوگوں کو کھانا اللہ کا ولی کھلا رہا ہے۔ اب بولتے بولتے بادشاہ کی انسلٹ شروع ہو گئی، کیونکہ اب حضرت کو بادشاہ کو کمپیر کر رہے ہیں لوگ۔ بادشاہ اپنی انسلٹ فیل کرا، گلٹی فیل کرا، بادشاہ بے عزتی محسوس کرا، تو بادشاہ کیا کرنے لگا؟ کہا کہ آخر جا کے دیکھو تو صحیح، انہوں ایسا کیسا کھانا کھلا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ میری بادشاہت پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، میرے کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کیا واقعی یہ 10,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور اگر کھلا رہے ہیں تو دیکھو ان کو تعاون کرنے والے کون ہیں، پکڑ کے لاؤ ان کو، تعاون بند کرا دیں گے تاکہ ان کا لنگر ختم ہو جائے، تاکہ کل سے یہ کھانا کھلانا نہیں، میرے اوپر انگلی اٹھنا نہیں۔ بادشاہ اپنی ضلالت پہ آ گیا۔ اب 3 جاسوسوں کو چھوڑ دیا، حضرت کی بارگاہ میں گئے، جا کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے روزانہ 10,000 آدمی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اب ان لوگ یہ محسوس کرنے لگے ان کو یہ 10,000 آدمی کو کھانا کھلانے کے پیسے دے رہا کون؟ انہوں تو فقیر آدمی اپنی گدی پہ بیٹھے ہوئے، نہ ان کا کاروبار ہے، نہ ان کی تجارت ہے، نہ ان کی ملازمت ہے، نہ انہوں خانقاہ کے باہر جاتے نہیں، کچھ نہیں، انہوں ہمیشہ اللہ 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 اللہ، رات میں اللہ اللہ، دن میں اللہ اللہ، پھر یہ 10,000 آدمی کے پیسے آ رہے کہاں سے؟ 3 دن بیٹھ گئے، 4 دن بیٹھ گئے، 6 دن بیٹھ گئے، 8 دن جاسوس بیٹھے ہوئے، جا کے بولے بادشاہ سلامت،
8 दिन سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک آدمی بھی ان کے پاس پیسے دینے آیا ہی نہیں، مگر برابر 10,000 آدمی روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک آدمی بھی تعاون نہیں کرا ان کے لیے کوئی چندے کی رسید آئی ہی نہیں، ان کے لیے کوئی زکات صدقات فطرہ خیرات لے کے آ رہا ہی نہیں، کوئی مرید ان کا تعاون دینے کے لیے نہیں آ رہا، مگر 10,000 آدمی برابر روزانہ کھانا کھا رہا ہے۔ بادشاہ کیا کرا؟ اب جاسوسی کو، انٹیلیجنس کو اور تیار کر دیا، بریلینٹ انٹیلیجنس کو بلا کے بولا تم لوگ مکمل حلیہ ان کے مریدوں کے جیسا اختیار کرو، جاؤ ان سے بیعت کریں، بیعت کر کے دیکھو یہ اندرونی طور پہ یہ ہو رہا کیا آخر، یہ کھانا کھلا رہے کیسا، پیسہ آ رہا کہاں سے؟ اب آئے کچھ لوگ آگے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کرے، مرید ہو گئے، شملے بن لیے، وہ فقیرانہ لباس پہن لیے، غلام بن کے خادم بن کے حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے، ان لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت قبلہ کے پاس وہ باورچی خانے کا جو خادم ہے آ رہا، آ کے وہ کہا سرکار آج صبح ہو گئی، لنگر کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت قبلہ جی اچھی بات ہے، ایسا پیچھے ہاتھ ڈال رہے ہیں، تھیلی نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، وہ تھیلی میں اتنے اشرفیہ ہیں کہ 10,000 آدمی کا کھانا پک جاتا ہے۔ ایک دن نکالے، پھر دوسرے دن صبح آیا، سرکار وہ پھر آج لنگر کا انتظام کرنا ہے، پھر پیچھے ہاتھ ڈالے، تھیلی نکالے، دے دیے۔ ان لوگاں بولے تھیلی پیچھے سے نکل رہی ہے، اب یہ پیچھے کا راز کیا ہے معلوم کرنا۔ اچھا کوئی پہلے دے دے کے گائے تو تھیلیاں بنانے کے رکھے، ان کی گدی کے نیچے تھیلیاں ہیں، حضرت ضرورت کو گئے، وہ جاسوسا کیا کرے، پورے گدیاں چھٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، تکیے اٹھا کے دیکھ رہے کچھ بھی پیسے نہیں ہے، پھر نکل رہے کہاں سے؟ بولے آج تو چٹک دینی ہے نا، کل دیکھیں گے تھیلی آتی کہاں سے۔ پھر حضرت پوری رات نماز پڑھے کرے، پھر اس کے بعد جو صبح بیٹھے ہوئے، پھر خادم آیا، سرکار وہ آج کے پیسے اشرفیاں کھانے کے لنگر کے، پھر ہاتھ ڈالے، پھر تھیلی نکلی، انہیں بولا ہمیں جھٹک کے رکھا، تھیلی تھی نہیں، پھر یہ نکل رہی کہاں سے؟ تعجب میں پڑ گیا، ایک دن دیکھ رہے، 2 دن دیکھ رہے، 3 دن دیکھ رہے، ہر دن ہم تحقیق کر رہے ہیں، وہ تھیلی ہے ہی نہیں، مگر حضرت ڈالے تو برابر تھیلی نکل رہی۔ قدموں میں گر گئے، توبہ کر لیے، معافی چاہیے، بولے سرکار ہم لوگ بادشاہ کے جاسوس ہیں، آپ کے مرید نہیں ہوتے، ہم صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، مگر ایک مسئلہ حل کر دیجئے، ہماری نوکری سلامت رہ جاتی۔ بولے کیا؟ آخر یہ تھیلی روزانہ ہم دیکھ رہے، جھٹک کے رکھ رہے، گدی کے نیچے کچھ ہے نہیں، پھر یہ تھیلی پیچھے سے نکل رہی کیسا؟ وہ بھی چھوٹے موٹے پیسے نہیں ہے، اتنے اشرفیہ نکل رہے ہیں کہ 10,000 آدمی کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت یہ ہو کیسے رہا ہے؟ تو حضرت شہاب الدین عمر سہروردی مسکرا کے فرمائے، بیٹا میں سورہ مزمل کا عامل ہوں، میں روزانہ سورہ مزمل پڑھتا ہوں۔ سورہ مزمل کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ سورہ مزمل پڑھنے والے کو اللہ دستے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں سے پیسے نکلتے ہیں۔ اور تو ہے نا، ہے نا، ان لوگوں کو بہت ضرورت ہے اس کی، ان لوگوں خالی عاملوں کے لیے جب شکر بابا مستان بابا ہمارے شوہر کام کو جا رہے چلے مستان بابا، تو کیا کرتے مستان بابا سائیکل پہ بٹھا کے بھیجتے، دیوانے ہمارے عورتیں بھی چوب عاملوں کے دربارہ پورے گرم کر کے رکھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر،
اللہ سلامت رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان ہے میرے نبی کا، بہترین نسخہ ہے، آپ کو دے دوں فری میں، میں پیسے دیتے عمران بھائی دیتے پیسے فری میں لے لو، جان دو تم لوگوں کا کنجوس ہے معلوم ہے، فری میں لے لو۔ رسول اللہ فرمائے تم اگر بڑی عمر چاہتے ہو، بڑی عمر، لوگ 55 میں مر جا رہے ہیں، 48 میں مر جا رہے ہیں، 40 میں مر جا رہے ہیں، ناچتے ناچتے مر جا رہے ہیں آج کل کے بچے، نہیں تو رسول اللہ فرمائے تم اگر چاہتے ہو کہ تم بڑی عمر ہو کے جیو، بڈھے بڈھے ہو کے جینا چاہتے ہو، تو حضور نے کہا بوڑھوں کا احترام کرو، اللہ تم کو بھی بڑھاپا عطا فرمائے۔ ہم لوگ جلسے میں آتے، یہ ایسے بزرگوں کو دیکھے تو ادب کرتے، مگر گھر میں دادی کو لائٹ لے لیتے، دادا کو پوچھ کے پھینک دیتے، نانا کو ہم چپ بیٹھو جی، نانی ماں کی بات نہیں سنتے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، اس لیے جوانی میں اکھڑ جا رہے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری چمڑیاں ڈھیلی ہو جب تک تم زندہ رہو، ہڈیاں کمزور ہو جب تک تم زندہ رہو، آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے جب تک تم زندہ رہو، دانت تمہارے جھڑ جائے جب تک تم زندہ رہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں جو تمہارے بزرگ ہیں، جو تمہارے بوڑھے ہیں، ان کا احترام کریں گے۔ اب مرضی، جس کو بڈھے ہو کے جینا انہوں کرو، جس کو جلدی جانا انہوں نکو کرو۔ اب سنو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مزمل کی فضیلت میں بیان کیا، سورہ مزمل کو کوئی غریب پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو امیر بنا دیتا ہے، امیر بنا دیتا۔ ہم لوگ امیر بننے مستان بابا کے پیچھے پڑے رہے، مستان بابا خود تیرے پیسے لے لے کے گھر میں چلہ سلگا رہی، تیرے کو کیا امیر بناتے رہے ہولے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے خواہش ہے کہ اپنے گھروں میں روزانہ سورہ مزمل پڑھو۔ کیا پڑھو؟ زور سے بولو، سورہ مزمل۔ اب ایک بات سن لو، حدیث شریف رسول اللہ ارشاد فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواتین سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے میری امت کی عورتوں، اپنے گھروں میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ سورہ واقعہ 27 پارے میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ جس گھر میں رات کے وقت میں تلاوت سورہ واقعہ ہوتی ہے، سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ دولت کے انبار اتارتا ہے، دولت کے انبار اتارتا ہے۔ ہاں، قرآن کو کوئی معمولی کتاب نہ سمجھو، قرآن تو آخرت کا فائدہ دیتی ہے، قرآن روحانیت کو زندہ کرتی ہے، قرآن خدا کا قرب دلاتی ہے، قرآن پڑھنے والے کو جنت میں جگہ ملتی ہے، قرآن پڑھنے والا عذاب آخرت سے محفوظ رہتا ہے، خبر کے عذاب سے بچتا ہے، محشر کے عذاب سے بچتا ہے، قرآن پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے کا دل پاک ہوتا ہے۔ یہ تو سب روحانی فائدے، آخرت کے فائدے ہیں۔ مسلمانوں، دنیا کا فائدہ اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا، تو سنو، بی پی کا علاج قرآن میں ہے، شوگر کا علاج قرآن میں ہے، ہارٹ کا علاج قرآن میں ہے، کڈنی کا علاج قرآن میں ہے، بالوں کے جھڑنے کا علاج قرآن میں ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو ہونے کا علاج قرآن میں ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ کیا جانتے ہیں؟ نظر بد سے بچنے کا علاج قرآن میں ہے، جادو سے بچنے کا علاج قرآن میں ہے، موٹاپا کم کرنے کا علاج قرآن میں ہے، ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہے، دودھ آنے کا علاج رستے میں جا رہے حادثات سے بچنے کا علاج قرآن ہے۔ ہم کبھی قرآن سے دوستی تو کرے یار، قرآن سے کبھی محبت تو کرے یار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات
میں کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، آمنہ کے لال صاحب قرآن جن کے سینے پہ قرآن اترتا ہے اس نبی کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دو نواسے حضرت امام حسن امام حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سبحان اللہ، اللہ کی قسم وہ اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت تھے، جو ان کو ایک بار دیکھتا تو بس دیکھتے ہی رہ جاتا تھا۔ کئی لوگوں نے تو خالی ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت امام حسن حسین، جو دیکھتا دیکھتے رہ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے خاطر اپنے دونوں نواسوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے، آیات مبارکہ پڑھتے، اور حضور اپنے نواسوں پر آیات مبارکہ کو دم کر دیا کرتے، قرآن پڑھ کے پھونک دیتے حسنین کریمین پہ۔ مگر سرکار خود ارشاد فرماتے میرا یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ میں حسنین کریمین کو نظر بد اور جادو سے بچانے کے لیے ان پر قرآن کی تلاوت کر کے دم کر دیا کرتا تھا، مگر جب میرے رب نے مجھ پر سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا تو میں دیگر آیات کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس وقت سے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ان پر دم کرنے لگا۔ رسول اللہ ہو کر قرآن دم کر رہے ہیں، پڑھ کے پھونک رہے ہیں اپنے بچوں پہ، تو ہم تو غلام ہیں۔ ہم کتنا کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے، کتنا قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے، کتنا قرآن سے اپنی ذاتی زندگی میں، نجی زندگی میں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کو قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، ہمارے کو خالی عاملہ ہونا، ہمارے کو دواخانے ہونا، ہمارے کو بیماریاں ہونا، ہمارے کو نئے نئے آئٹمہ ہونا، یہ سب سارے بلاؤں میں مبتلا پھنسے ہوئے مسلمان۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اپنے گھر سے نکل رہے ہو، جیسے اب میں یہاں سے نکلوں گا، میرے کو پہنچنا ہے اپنی منزل پہ، سینکڑوں کلومیٹر سفر مجھے طے کر کے جانا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اب میں یہاں سے نکل کے اپنی منزل پہ گئے تک میرے کو 10,000 گاڑیاں ملتے رستے میں، 10,000 کتنے؟ اب ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں سے ایک آدمی نکلا، نکل کے جو ہے اس کو پہنچنا ہے ممبئی، سوچو رستے میں کتنے گاڑیاں ملتے ہوں گے اس کو؟ 10,000 سے زیادہ ملتے ہوں گے، مگر انہیں کیا کر رہا؟ ڈرائیور کو دیکھ رہا، ارے ڈرائیور صاحب سونا نہیں، تم سونا نہیں، سونا نہیں۔ ابے ہولے ڈرائیور تو نہیں سو رہا ہوں گا تیری گاڑی کا، سامنے والے کی گاڑی کا ڈرائیور سو گیا تو ہر حال میں چھٹی تو تیری چھونے والی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ضروری نہیں ہے آپ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونا، سامنے والی گاڑی ایکسیڈنٹ کرتی تو اسرائیل کو تو آنا ہی چھانا ہے، نہیں تو راستے کی صعوبتوں سے بھی محفوظ رہنا ہے، حادثات سے بھی محفوظ رہنا ہے، بلاؤں سے بھی محفوظ رہنا ہے۔ چلو جان لو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، جن آ گیا تو انہیں بولا اے عبدالغفور کدھر آؤ، کہاں جا، چل بیٹھ یہاں پہ۔ عبدالغفور سفر سے واپس آ کر مستان بابا، ضرورت نہیں ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، قرآن۔ اب سنو میرا کلام کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب سفر پہ نکلتے وقت، چاہے وہ سفر آپ کے اسکول کا ہو، آپ کے کالج کا ہو، یونیورسٹی کو جا رہے ہو، کاروبار کو جا رہے ہو، بازار کو جا رہے ہو، مارکیٹ کو جا رہے ہو، کسی بھی کام سے جا رہے ہو، یا حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو، عمرہ کے لیے جا رہے ہو، چاہے اپنے ہی گاؤں میں کہیں سفر کر رہے ہو، یا کسی ملک کے باہر جا رہے ہو، شہر کے باہر جا رہے ہو، ضلع کے باہر جا رہے ہو، حضور نے کہا سفر کرتے وقت اگر مومن مسلمان ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے، کتنے بار؟ کتنے بار؟
ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اس بندے کو منزل پہ پہنچنے تک تمام حادثات سے بچا کے لے کر جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنے بار پڑھنا ہے آیت الکرسی؟ اور آپ کو معلوم ہے نا ایک بار آیت الکرسی پڑھنے 10 منٹ لگتے ہیں۔ دیکھو دیکھ لیں بھائی کیسی ہے ٹیسٹنگ ہماری، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ جلدی بولو۔ دیکھ بھائی 10 منٹ لگتے کا آیت الکرسی پڑھے لینا کبھی زندگی میں، اس لیے معلوم نہیں کتنے منٹ لگتے ہیں۔ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، غلط بول رہے آپ۔ آیت الکرسی پڑھنے 10 سیکنڈ لگتے خالی، مگر ہمارا کو 10 سیکنڈ کی تلاوت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے نیچے کالا بھیلاوا پیلا لیمبو ہری مرچی اوپر 2 کانٹیاں بن لے کے نکل رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں اتنی اچھی گاڑی کے نیچے یہ بنا مستان بابا دیے۔ ہمارا کو اللہ کے کلام پہ بھروسہ نہیں ہے، لیمبوؤں پہ، ناریلوں پہ، بھلاووں پہ، مرچیوں پہ بھروسہ ہے ہمارا۔ اس لیے جوتے کھا رہے ہم، جوتے۔ اللہ کی مار پڑ رہی ہمارے کو، اس لیے مار۔ یہ ظالم حکومت ہے، میرے کو بھی بولے پٹھے تم بھی بولو، میں بڑا حوالہ ہے کیا رہے، ان کو بول کے کیا کرتے، ہم ان سے خطرناک ہو گئے سو ہے، ہم ان سے زیادہ خطرناک ہو گئے بھائی۔ ایک دکان پہ جا کے ٹھہرا ہوں، ہرا پورا جو ہے کپڑا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے، بن کے شٹر کے نیچے لگایا ہے نا، یہاں بھی ایسا ہر جگہ ہے یہ۔ میں پوچھا کیا بابا ہے، وہ ناریل ہے، ناریل۔ کیا ہوگا اس سے، دکان میں خیر و برکت آتی۔ اوہ ویری گڈ، ناریل کے اندر خیر و برکت رکھے ہوئے۔ میں بولا ہاں ایک کئی کو لگایا، پورا جھاڑی چلا کے لگا لے۔ جی وہ غریب مینٹالٹی ہو گئی ہے مسلمانوں میں، یہ غیروں کے کام آئے جی۔ یہ ہمارے بزرگاں تعویذ مسلمانوں کے واسطے نہیں لکھے، یہ پڑھ کے پھونک کے دینا مسلمان کو خود کو پڑھنا آتا، اس کو پڑھ کے پھونک کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگاں یہ غیروں کے واسطے بنائے ہوئے سسٹم۔ ہم لوگ کیا کرے، اس کو تو آنے دے رہے ہی نہیں، اب پورا پنک ڈال لے رہے، دار عبداللہ گڑ پھیلے میں پورا۔ کیونکہ ان لوگ ناپاک رہتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو پڑھنے نہیں دینا، بلکہ ان کے بعد لوگوں چھو بلکہ دیتے، ان کا کام ہم لوگ اپنے ایڈاپٹ کر لیے، پورے مسلمانوں نے لیے وہ چیزیں۔ ارے میرے بھائی اب سنو آگے، حدیث پوری کمپلیٹ نہیں، اب سنو۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سفر پہ نکلنے والا ایک بار آیت الکرسی پڑھا فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہی شخص 3 بار آیت الکرسی سفر کے آغاز میں پڑھ لے تو فرشتے اس کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ منزل پہ پہنچنے تک اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سورہ، یہ ہے آیت الکرسی کا پاور۔ 3 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ بچے گھروں میں، چھوٹے بچے پیشاب کر لیتے تھے، چھوٹے بچے، ان کو رات میں کیا ہوتا، کچھ ایسے خواب دکھتے جس کی وجہ سے وہ ڈر کے پیشاب کر لیتے۔ ڈاکٹر بولتے اس کے نالیاں چھوٹے ہیں، اس کے وہ ایسا ہے۔ ارے کچھ بھی چھوٹے نہیں ہے، سب اللہ زبردست، وہ ایسا بہترین کاریگر ہے، بہترین جوڑ سے جوڑ ملایا، سر میں سے بال نکالا، منہ میں سے دانت نکالا، وہ خدا سب کو اچھا بنا کے اس کے نالیاں کہیں کو خراب کرتا رہے۔ دیوانے بات دیوانے بات نہیں کرتے، نالیاں چھوٹے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، کچھ بھی چھوٹے نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بچوں کو کیا ہوتا، خواب میں یہ عجیب و غریب چیزاں دکھتے، وہ لوگ ڈر کے پیشاب کر لیتے۔ تو کیا کرو، رات میں تمہارا بچہ سوتا نا تو اماں کیا کرنا، اماں جان ہے نا پیچھے بیٹھے ہوئے، ہاں اماں جان کیا کرنا، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سر سے لے کے پیر تک دم کر دینا۔
تھوڑے ہی دن کے اندر وہ اس کی پیشاب کرنے کی پرابلم سالو ہو جاتی. سالو ہو جاتا. اچھا کئی بچوں کو دیکھو چھوٹا رہے جب پیشاب کرتا, بڑا ہونے کے بعد نہیں کرتا, 10 سال کے بعد نہیں کرتا. کیا مطلب؟ نلیاں بڑے ہوئے نہیں ہے. اب اس کو وہ ڈرانے والی جو بیکار چیزیں جو اس کے خواب میں آگے اس کو ڈرا رہی تھی, ان لوگوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا. اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کے پھونکے. سبحان اللہ. آپ کو بھی اگر رات میں خواب آئے, کئی ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے رات میں خواب دیتا ہے ایسا سانپ پھن بنا کر سانپ مارا میرے کو, کیسا آتا کہ اب دن میں کاروبار کرا, دلندرا کی پیچھے لگ گئی, سانپ دکھا حیبت میں. کئی لوگ بے عقل بنا. کئی لوگوں کو خواب میں بتاں دکھتے, وہ دکھتے, بھینساں دکھتے, بھینس پیچھے بھاگ کے آ رہی, انہیں آگے بھاگا. پورا انجن جو ہے گاؤں پورا پار کر دیا, بھینس پیچھا چھوڑ رہی چلی, خواب میں چل رہا سب. تو یہ کئی کو ہوتا معلوم, آپ دن میں کچھ ایسے بیکار رستوں سے, بیکار جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں کی ملامتیں آپ کو یہ غلط خوابوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ رات میں سوتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, پوری باڈی پہ پھونک لینا, اس کے بعد مست سو جانا. قرآن سے محبت کرو. کس سے محبت کرو؟ زور سے بولو. قرآن سے محبت کرو. اب سنو میرے آقا کریم ارشاد فرما رہے, سر کا درد, کھانسی, بخار, یہ سارے پرابلمز آپ کے, آپ حیبت میں سردی میں آ گئے, کووڈ آ گیا, اللہ اکبر, ہلدی پی رہا, ہلدی ڈالے تھے, ایک جنا کنوجی کھانا شروع کر دیا, ایک جنا سلیڈا نہیں کھاما کرے پڑتے, جو بولتے گئے کرتے گئے, ادرک لہسن کا پانی اٹھا کے پیے, مگر رسول اللہ کی بات نہیں سنے. بیماری تھی, کووڈ واقعی بیماری تھی, مگر حضور اس کا علاج 1400 سال پہلے بتائے. کیا ہے بیماری؟ ہر بیماری کا علاج. کووڈ چلے گا, بیماری ختم نہیں, بیماریاں تو روزانہ چلتے رہی. کیا ہے بیماری کا علاج؟ رسول اللہ نے فرمایا سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا, پھونک لینا, پی لینا. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا, پانی پہ پھونک لینا, پی لینا. ہر بیماری کا علاج ہے, ہر بیماری کا. اجی دیکھو یہ جو دواخانے وغیرہ میں, میڈیکلز میں, طبیبوں کے پاس, حکیموں کے پاس جو دوا مل رہی نا, وہ بیمار ہونے کے بعد کام کرتی. وہ کب؟ بیمار ہونے کے بی پی آئے بعد بی پی کے کم کرنے کی گولی کھانا. پہلے کھا لیا تو وہ گولیوں کے بھی عجیب ہے فنڈے. نہیں, بخار آئے بعد بخار کی گولی کھانا. پہلے کھایا تو اب بخار نہیں آتا, سیدھا موت آتی. وہ دنیا کی جو شفا دینے والے ہیں وہ بیماری کے محتاج ہیں. بیماری آئی بات شفا دیتے ہیں, مگر اللہ کا کلام ایسی شفا ہے جو بیماری کے بعد پڑھ لے وہ تو شفا پاتا ہے, جو پہلے پڑھ لے یہ کلام اسے بیمار ہونے نہیں دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے بیمار ہونے نہیں دیتا ہے. ایسا شفا ہے قرآن, ایسا شفا ہے قرآن. 92 ایئرز کی عمر میں غوث پاک نماز پڑھ رہے کھڑے ہو کے, گھٹنوں میں درد نہیں ہے, بی پی نہیں ہے, شوگر نہیں ہے, کہیں کو نہیں ہے, کیونکہ وہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے. امام اعظم پوری زندگی پوری کتابیں کھنگال لو, کئی بیمار پڑے تھے بلکہ لکھا ہوا نہیں ہے, کہیں کو نہیں ہے. امام اعظم پوری زندگی قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن شفا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے, قرآن شفا ہے. اللہ کے واسطے قرآن سے دوستی کرو, قرآن سے محبت کرو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. کیا میرے بھائی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو ہم برا نہیں ماننا. آپ لوگ مانتے؟ مانو. کب تک برا نہیں مانتے؟ خالی لائٹ لے رہے, آ رہی سن رہے, لائٹ لے رہے جا رہے, آ رہی سن رہے. آج برا مان کے جاؤ.
ہمارے بچوں کو ہم لوگ کیا کریں، آٹو دلا دیے، 17 سال کا ہے آٹو لے رہا پھر رہا، 15 سال کا ہے چینا ڈال لیا، پھٹے جینساں پہن لیا، پھر رہا کاپوس تلنی میں۔ نہیں کاپوس تلنی پریشان ہے، تو یہاں کہیں کو پیدا ہوا رہے، زردے کھا رہا، 14 سال کی عمر میں زردے کھا رہا، 15 سال میں سگریٹ پور رہا، 16 سال میں بوٹل مار رہا، کئی کو ہو رہا کیونکہ آج کا باپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو سکھانا چھوڑ دیے، پڑھانا چھوڑ دیے، بتانا چھوڑ دیے، تربیت کرنا چھوڑ دیے، اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیے، اپنی اولاد کو سمجھانا چھوڑ دیے۔ ایک بچہ کیا کرا معلوم، 14 سال کی عمر میں باپ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہوں بلا، باپ پریشان ہوگا، آج میرا بیٹا میرے پر ہاتھ اٹھا دیا، میرا بیٹا میرے پر ہاتھ اٹھا، میرے بات تو میرا مولانا میرا بیٹا ایسا کیسا خطرناک نافرمان ہوگا، کوئی وظیفہ کوئی تعویذ ہے تو دیو، پٹا سدھرنا بولا حولے، تو اس کو پیدا کرا جب سے ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اماں کو روزانہ مار رہا، ایک دن انہیں دیکھ دیکھ کے بابا یہی کرتے میں بھی یہی کرتا ہوں، تیرے کو مار رہا۔ اسی لیے حضور کیا فرمائے، جب بچے 4 سال کے ہو گئے تو ان کا بستر الگ کر دو، بولے سرکار تربیت کیسی کرنا، حضور یہ بھی سکھائے۔ ہم سب دین کو چھوڑ دیے، ہم جاہلانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، اب ہمارے بچے سگریٹاں پی رہے ہیں 14 سال کی عمر میں، کیونکہ میں ایک اسکول کا ڈائریکٹر ہوں، میرے پاس 700 بچے پڑھتے ہیں اسکول پہ، انگلش میڈیم اسکول ہے میرا، 700 بچے میرے پاس، وہ بچوں کو میں مختصر عالم کورس حفظ قرآن بھی کراتا ہوں، تو وہ بچوں کو میں روزانہ دیکھتا ہوں، ایک باز میں اتنے خطرناک نکلا ہے اسکول میں تمہارا پاس، میں سوچنے لگا بیٹے تیرے کو ٹیچر بولے نہیں بولے، سر بولے نہیں بولے، میں بولا نہیں بولے، پھر تو پھوکا کیسا پھوکا بیٹے، سر میں بولتا ہوں آپ ابو کو نہیں بولنا، نہیں بولتے میرے بچے، بول کیسا پھوکا، میرے کو ابو روزانہ سگریٹ منگا رہے 5 سال سے، صبح اٹھتے کی لڈو جاؤ بیٹے آدھی ڈبی لے کے آؤ، جا رہا سگریٹ لا رہا، جا رہا سگریٹ لا رہا، جا رہا سگریٹ لا رہا۔ ایک دن بولا ابو اتنی پابندی سے پیتے، آخر ہے کیا چیز، لگایا منہ میں، گیا ہاتھ سے نکل گیا۔ ہماری اولاد کو ہم برباد کرتے، اولاد کے سامنے لڑنا، ہم ہی کیا کرتے، اولاد سے سگریٹاں منگانا، اولاد سے گٹکے منگانا، اولاد سے زردے منگانا، اس لیے ہمارا بچہ آوارہ بن رہا۔ ہم ہماری اولاد کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ننگا ناچ چل رہا، ہاں ان لوگ دونوں مل کے غلط کاماں کر رہے، ہیرو ہیروئن، بابا جان بٹی، بچہ بڑا ایسا ابو ہاں دیکھ لو، وہاں کب تک ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، میں پریکٹیکل دکھاتا ہوں۔ ہم خود برباد کر رہے ہیں ہماری، تم ہنس رہے ہو، یہ خون کی آنسو رونے کا وقت ہے، خون کی آنسو رونے کا، ہم برباد کر دیے اپنی نسلوں کو۔ پڑھاؤ رہے بڑے بھائی، پڑھاؤ رہے اپنی اولاد کو، نہیں پڑھائے، نہ حافظ بنا رہے، نہ عالم بنا رہے، نہ مولوی بنا رہے، نہ انجینئر بنا رہے، نہ ڈاکٹر بنا رہے، نہ ایڈوکیٹ بنا رہے، اولاد کو خالی آٹو دے کے چھوڑ دیے، بنڈی ترکاری کی بنڈی دلا کے چھوڑ دیے، پان کا ڈبہ لگا کے دے دیے، گھر کے اندر دروازہ کھول کے چھوٹی 5000 روپے کرانہ اسٹور ڈال کے دے دیے، اولاد کو جو ہے پھگے دلا کے چھوڑ دیے۔ کئی کے بچے تو جا کے فلموں کے ٹکٹاں بلیک کر رہے، کئی بچے جا کے جوا کھیل رہے، آوارہ گردی کر رہے۔ میں کوئی دنیا کے امریکہ کے باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں مولانا جاپان کے بچوں کے بارے میں، نہیں، میں کاپوس تلنی کے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اتنا برباد کر دیا اپنی نسلوں کو، بروز محشر یہ نسلوں سے حساب بعد میں ہوگا، ان کو پیدا کرنے والے ماں باپ سے حساب پہلے ہوگا۔ اپنی نسلوں کو سنبھالو میرے بھائی، اپنے بچوں کو آوارہ بننے مت دو، اپنے بچوں کو دین سے دور جانے مت دو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا اولین حق ہے، یہ تمہارا پہلا فریضہ ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ایک ایک پل کا، ایک ایک گزاری ہوئی ان کی آوارگی کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جائے گا جتنی آسانی سے تم لائٹ لے کر زندگی گزار رہے ہو۔
اولاد کی تربیت کرو، اولاد کو پڑھاؤ، اولاد کو سمجھاؤ، بچیوں کو بھی پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ۔ بس اب آخری بات سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار آیات کریمہ کا نزول ہوا، وحی الہی آئی، سینہ مصطفیٰ پر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جب یہ آیات کریمہ کا نزول ہوا، حضور کے سینے اقدس پر جب قرآن اترا، حضور غار حرا سے تشریف لائے۔ سنو مسلمانوں، حضور نے جا کے عرب کے کسی بادشاہوں کو اللہ کا کلام پہلے نہیں سنایا۔ میری ماں اور بہنوں سنو، حضور غار حرا سے تشریف لائے، جا کر کسی رئیسوں، مالداروں، حاکموں، بادشاہوں، چاہنے والوں، ماننے والوں، کسی مرد کو حضور نے قرآن پہلے نہیں سنایا۔ حضور نے سب سے پہلے قرآن اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ حضور نے سب سے پہلے قرآن پڑھنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے قرآن سننے والی ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ۔ اب ہم نے سوچا کہ بھئی حضور سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کو کیوں سنائے؟ لاسٹ بات، 2 منٹ میں بات ختم کرو، 2 منٹ بس، 5 منٹ ہے، میں 2 منٹ میں ختم کروں، 3 منٹ میں سلام اور دعا کر لیں گے۔ سنو، حضور نے کیوں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا؟ کیونکہ آمنہ کا لال چاہتا تھا میرا یہ جو قرآن میرا رب مجھ پہ اتار رہا ہے، اللہ کا کلام مجھ پہ اتر رہا ہے، اس کی تعلیم میں سب سے پہلے خاتون کو دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی نسلیں عالم بن کے ابھرے گی۔ ایک ماں علم سے واقف رہے گی تو اس کی نسلیں جاہل ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اور میرا دین نہ دولت کی بنیاد پہ کھڑا ہے، حضور نے فرمایا میرا دین نہ دولت کی بنیاد پہ کھڑا ہے، نہ لوگوں کی بنیاد پہ کھڑا ہے، نہ قبیلوں کی بنیاد پہ کھڑا ہے، نہ ذات و پات پہ کھڑا ہے، نہ رنگ و بو پہ کھڑا ہے، میرا دین علم کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے۔ دیکھو ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ 4، 6، 8 گھنٹے گزارتے ہیں، لیکن ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ 16 گھنٹے گزارتی ہے۔ 8 گھنٹے سونے کے نکال دو، بچہ 16 گھنٹے اپنی ماں کے ساتھ رہتا، 16 گھنٹے۔ باپ بیچارہ باہر جاتا ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے، کاروبار تجارت کے لیے، ماں گھر میں رہتی ہے، ماں کے ساتھ بچہ رہتا ہے۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی خود بخود اس کی نسلوں میں وہ تربیت پائے گی، وہ تربیت کر پائے گی، خود بخود اس کی نسلیں سرفراز ہوں گی، آباد ہوں گی، قابل لائق فائق بنیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بیٹوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی، اللہ کے عذاب و عتاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، سخت ترین حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ساری باتیں جو آج آپ نے 2 گھنٹے سے مجھ سے سنی ہے، انشاءاللہ اس کو اپنے دل کے کوڑے کاغذ پر لکھ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ بڑا بہترین خطاب عظمت قرآن پہ ہوا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے فوائد پر مدلل اور مفصل بیان آپ لوگوں کی زبان میں آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ بحمدی تعالیٰ آج اسٹیج پر آل رسول خلیفہ حضور قمر ملت حضرت ڈاکٹر غیاث الدین صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی جو پورے علاقہ برار کی قیادت اپنے سید ہونے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، وہ بھی اسٹیج پہ جلوہ فروز ہے۔ اور آپ کے لیے یہ بات جان کر بڑی آپ بالخصوص اہل کاپستنلی کو اس بات پر بڑی مسرت ہوں گی کہ اسٹیج جس جگہ لگا ہے یہ 3 پلاٹ مسجد کے لیے ہے، اور بحمدی تعالیٰ آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں
تو یہاں تو اللہ کا گھر بنایا جائے گا اور آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں رسول اللہ کا گھر یعنی کہ مدرسہ بنایا جائے گا۔ آپ نے قرآن پاک کے تعلق سے بہترین انداز میں سماعت کیا، ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بے شک قرآن جو ہے وہ شفا ہے اور اس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے، پڑھنے کے لیے مدارس کی ضرورت پڑے گی، مکاتب کی ضرورت پڑے گی۔ تو آج کا یہ پروگرام منسوب تو مکاتب سے، مکتب سے تھا، لیکن بحمدِ تعالیٰ اسی پروگرام کی کوکھ سے انشاءاللہ ایک دارالعلوم کا جنم ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے اس دارالعلوم کے لیے ہر آدمی اس کے تعاون میں جو ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لے۔ اہل کاپوس تلنی نے اب تک جو ہے وہ 23 کنٹل سویابین جو ہے اس دارالعلوم کے لیے جمع کر لیا ہے، اسی کو فروخت کر کے بیچ کر جو ہے اس کی رقم سے اس جگہ کو خریدا جائے گا، غالباً 6 لاکھ روپے کی وہ جگہ ہو رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا اہل کاپوس تلنی سے یا دیگر افراد، آپ حضرات میں سے چند لوگ کھڑے ہو جائیں اور جو ہے وہ جلد سے جو ہے وہ وقت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو بڑی رقم دینا چاہتا ہے اس لیے